أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ رمضان المبارک کے روزے چند ایام کے ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی شخص مریض او علی سفر یا کوئی مسافر ہے فعدۃ من ایام اخر، تو ان کے لیے دوسرے ایام کے اندر بھی روزہ رکھنے کی رخصت اور اجازت ہے. غور فرمائیں، رمضان المبارک کا روزہ یہ فرض عین ہے، جیسا کہ نماز 5 اوقات کی فرض عین ہے. یعنی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. البتہ کچھ لوگ جن کو شریعت نے رخصت دی ہے، فرمایا ایک ان میں سے وہ آدمی جو کہ مریض، یعنی وہ شخص جس کا مرض ایسا ہو کہ جس کو ایک حکیم یا ایک ڈاکٹر دیندار اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو تیری مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو فرمایا ایسا شخص، ایسا مریض، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دنوں میں اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو نہ رکھے. البتہ معاف نہیں ہے، بلکہ دوسرے ایام کے اندر اس کی قضا لازمی ہے. اسی طرح وہ شخص جو کہ مسافر ہو اور حالت سفر اس کے روزہ رکھنے کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. معاف نہیں ہے، البتہ دوسرے ایام میں ان کی قضا کی جا سکتی ہے. غور کریں، اب یہاں پہ دو چیزیں، ایک عظمت، ایک رخصت. عظمت فرمایا کہ اگر کوئی شخص مریض بھی ہے یا سفر کی حالت کے اندر مسافر بھی ہے لیکن وہ روزہ رکھ لے تو روزہ رکھنا عظمت کی بات ہے، اور زندگی بھر روزہ رکھنے کی صورت میں اس عظمت کو انسان نہیں پہنچ سکتا. تو عظیمت یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے. لیکن رخصت بھی شریعت کی طرف سے موجود ہے کہ اگر وہ رخصت کے اوپر عمل کرنا چاہے کہ مرض کی حالت میں روزہ نہ رکھے، سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے، تو روزہ نہ رکھنے کی بھی شرعاً رخصت ہے. البتہ روزہ نہ رکھنے کی صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا. تو دونوں راستے موجود ہیں، عزیمت کا راستہ بھی موجود ہے، رخصت کا راستہ بھی موجود ہے. رخصت پر عمل کرے گا تو شرعاً جرمدار یا گناہ گار نہیں ہے، شریعت کی طرف سے جو رخصت ہے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اور اگر عزیمت کے اوپر عمل کرے گا، روزہ رکھ لے گا، اس کے لیے عظمت کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے. فرمایا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی عمر کے ایسے حصے کے اندر پہنچ چکا ہے کہ اس عمر کے اندر یا اس کی بقیہ دنوں کے اندر وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، جیسے کہ عمر کا اتنا زیادہ ہو جانا، بڑھاپے کا اتنا غالب ہو جانا کہ روزہ رکھنے کی امید بھی نہیں ہے، یا ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ جو ساری زندگی اس کے لیے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس مرض کی صورت میں روزہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو فرمایا ایسے دونوں افراد کے لیے، دونوں قسم کے افراد کے لیے شرعاً حکم یہ ہے کہ وہ فطرانہ ادا کرتے ہیں، فدیہ ادا کرتے ہیں. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ادا کرنا ہے. اب یہ فدیہ کتنا ہے؟ فرمایا فدیہ وہی ہے جو ایک فطرانے کے طور پہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور ہر ایام کے اندر
ہر سال کے اندر یہ چونکہ قیمتیں گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہیں، تو ہر سال میں جو بھی فطرانے کی تعین ہو اس فطرانے کے مطابق پورے مہینے کا فطرانہ فدیہ ادا کر دے، اس کی روزے کی ادائیگی شکل ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو قرآن کی تشریح اور مسائل سے سمجھنے میں آسانی اور سہولت آپ کو میسر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔